بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو ہم ناول پڑھ رہے تھے میں، محبت اور تم، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ۔ اس کی آج ہم سیکنڈ ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ آئیے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ فرینہ نے کلاس سے نکلتے اس سے پوچھا۔ بس چھٹی کا موڈ تھا۔ دونوں کینٹین کی جانب جا رہی تھی۔ آپ کی نا اشد احمد کو دیکھو کہ خاصا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ فرینہ شٹ اپ، اس نے ڈانٹ دیا۔ اس کی نگاہ اس مغرور انسان پر بھی پڑی جو بلو جینز اور بلو ہی دھاری دار شرٹ میں اپنے باروب چہرے کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ مجبوری تھی، وہ بھی اسی کینٹین میں بیٹھا تھا، وہ بھی آ گئی تھی۔ زیادہ ہی موصوف کو اپنی مردانگی کا غرور ہے۔ اسے اس دن سی وی او کا منظر یاد آ گیا، کیسے بےہودہ بکواس کر رہا تھا۔ یار فواد، لوگ میری خوبصورتی پر چونک کر دیکھتے ہیں، اشہد نے زور سے سنایا۔ آپ گنا نے نحوست سے منہ پھیر بنا لیا۔ فرینہ اپنے اور اس کے کھانے کے لیے برگر لے آئی تھی۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جبکہ وہ دونوں چیئر پر تھیں۔ کون ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ فواد شاید سمجھا نہیں تھا۔ ہیں کچھ لوگ جنہیں لوگوں سے الجھنے کا شوق ہے۔ وہ اسے سلگا رہا تھا۔ فرینہ اٹھو یہاں سے، یہاں کا ماحول خاصا بھیانک ہے کیونکہ بھیانک لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ بھی اشہد پر طنز کرتی فرینہ کا ہاتھ پکڑ کے چل دی۔ میں اشہد نے دانت پیسے۔ یار کول کول۔ فواد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یار یہ مجھے ڈیگریڈ کرتی ہے۔ ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ فواد نے الٹا سوال کیا۔ محترمہ مجھ سے پہلے بھی الجھ چکی ہیں، وہ تلملایا۔ چل چھوڑ، تو کیوں سیریس ہوتا ہے؟ ایک لڑکی میری انسلٹ پر انسلٹ کرے جا رہی ہے، آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ ارے امیر باپ کی بیٹی ہے۔ میں بھی امیر باپ کا ہی بیٹا ہوں، بلکہ مل آنر ہوں، خاصی جائیداد کا مالک ہوں، اس نے بھی فخریہ بتایا۔ فواد نے بڑی مشکل سے اسے ٹھنڈا کیا۔ کلاسیں لینے کا تک تو وہ چپ ہی رہا، مگر جیسے ہی پھر نگاہ وہ میرون پرنٹڈ کپڑوں پر ملبوس آپ گنا پر پڑی تو غصہ عود کر آیا۔ وہ پھر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی اور وہ بے مقصد ہی وہاں کھڑا ہو گیا۔ او اشہد، تم یہاں ہو؟ ایک خاصی ماڈرن سی لڑکی بے تکلفی سے اس کے شانے پر جھول گئی۔ آپ گنا نے اسی لمحے دیکھا لڑکی کی فٹ شرٹ پر اس کی بلو جینز اور شرٹ کے 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ جاہل لڑکی! اسے تو شرم سے پھریری سی چڑھ گئی۔ کیا بات ہے اشہد، تم مجھے لفٹ ہی نہیں کراتے ہو؟ شٹ اپ کیترینہ، اس نے لڑکی کو دور کیا۔ جتنا وہ اس لڑکی سے بچتا اتنا ہی وہ اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے اترا۔ اشہد پلیز، آئی ایم ریئلی لو یو۔ اس نے اشہد کے گلے میں باہیں ہی ڈال دی۔ بےہودگی بہت ہی ہوگی ہماری تعلیمی درس گاہوں میں۔ آپ گنا وہیں تو کھڑی تھی اور اس کی گاڑی اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اشہد نے بخوبی سن بھی لیا۔ جسٹ لیو می کیٹرینہ، ڈونٹ ٹچ می۔ وہ دھاڑا کیونکہ اب گنا کی بات نے تو دماغ میں کھولن مچا دی۔ اشہد کم آن، کبھی تو میری جانب دیکھ لیا کرو، میں ہمیشہ تمہارے لیے ریڈی ہوں، کبھی تو مجھے پیار سے چھو لیا کرو۔ بس کرو، اگر آئندہ مجھ سے بکواس کی نا تو یاد رکھنا میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اشہد کی نگاہ پر آپ گنا پر رکی۔ کیٹرینہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو ویسے بھی کئی دنوں کو اسے وہ کئی بار دونوں کو الجھتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی۔ آج کل تمہاری نگاہ اس لڑکی پر ہے نا؟ وہ پھنکاری۔ آپ گنا نے سنا تو وہ تیزی سے آئی اور کیٹرینہ کے منہ پر ایک جھامپڑ جڑ دیا۔ خبردار، تم نے مجھے ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ کیٹرینہ تو سکتے میں ہی آ گئی کہ وہ یہ بھی کر سکتی ہے، اور اتنی انسلٹ پر وہ تو مشتعل ہی ہو گئی۔ جوابی کارروائی کرنے وہ آبگنا کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اشہد نے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی مجھے مارنے کی؟ اگر آئندہ تم نے بکواس کی نا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ آنکھوں میں حقارت و نفرت لیے اسے وارن کیا اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور سنیے مسٹر، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھا کریں، میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنا آپ عیاں کرتی پھریں۔ اس نے اشہد کو بھی گھورا۔ ایسے جسم کی نمائش کرتی لڑکیوں کے ساتھ ہی نظر آتے ہو تم، اس لیے مجھے کبھی اس نظر سے مت دیکھنا۔ آپ گنا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اشہد نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کیٹرینہ اس وقت وہاں سے بھناتی ہوئی چلی گئی اور وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ سنو، میں ایسا نہیں ہوں۔ اس نے آپ گنا کا بازو پکڑا۔ چھوڑیے، خبردار مجھے ٹچ کیا تو اپنے ان گندے ہاتھوں سے۔ وہ اسے غصے پر غصہ دلا رہی تھی۔ آپ مسلسل میری انسلٹ کر رہی ہیں، آپ مسلسل مجھے ٹیز کر رہے تھے۔ اس نے اپنی خمدار پلکوں کو غصے میں پورا کھولا۔ اشہد مبہوت زدہ ہی رہ گیا۔ وہ رقص تو وہ دیکھتا تھا، ان اٹھتی گرتی پلکوں کا فضول خیز آنکھیں، اس پر پلکوں کی جھالر، وہ سر سے پیر تک حسن میں یکتا تھی۔ میں ایسا بالکل نہیں کرتا، آپ نہیں کرتی تو۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ آج آخری بار آپ کو کہہ رہی ہوں، اگر میری جانب دیکھا تو برے نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔
وہ وارن کرتی آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور گاڑی لے کر آ چکا تھا اور وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہ کر پایا۔ دور تک اس حسن کے شاہکار کو دیکھا جس کے متناسب سے ڈول جسم سے ڈھلکتا دوپٹہ اس کے رازوں کو کھول رہا تھا۔ وہ کب ویسا تھا؟ بس ان 2-3 ماہ میں ہی وہ اسے سوچنے لگا تھا۔ وہ بھناتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آپ گنا تیمور، تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، میں تمہیں ایسے نہیں بخشوں گا۔ اس نے خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آخر سمجھتی ہی کیا ہے خود کو؟ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اسموکنگ کر رہا تھا، لیکن اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ اگر چاہو تو ایک پل میں غرور توڑ دوں، پھر بتا دوں گا کہ مردانگی ہوتی کیا ہے۔ دان پیس سے بڑے صوفے پر وہ لیٹا تھا۔ آج تو باہر بھی نہیں گیا تھا۔ مغرب کے بعد سے کمرے میں ہی بند تھا۔ ٹی وی بھی چل رہا تھا، اس میں بھی تو دل نہیں لگ رہا تھا۔ اوہ ہو، ہٹلر آج گھر پر ہی موجود ہے۔ ریتا مسکراتی ہوئی دھڑ سے دروازہ کھول کے اندر آئی۔ وہ ہڑبڑا ہی گیا۔ ریتا بیٹا، بری بات، اس نے ٹوکا۔ اور یہ بری بات نہیں ہے، سگریٹ کیوں پینے لگے ہیں؟ وہ بیٹھ کے سیرے پر بیٹھی۔ ارشد نے ٹی وی آف کر دیا کیونکہ انگلش چینل لگا ہوا تھا اور وہ بہنوں کے سامنے دیکھنے سے اجتناب ہی برتتا تھا۔ اب تم امی سے شکایت مت لگا دینا۔ آپ کو کچھ خبر ہے؟ امی جب کپڑے ماسی سے دھلواتی ہیں اس میں سگریٹ کے پیک نکلتے ہیں۔ او مائی گاڈ، اس نے سر پیٹ لیا۔ آپ کو پتہ ہے دادا جان نے بھی آپ کو ٹیرس پر اسموکنگ کرتے دیکھا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں تو دیکھ لیں، میں ان سے کوئی ڈرتا ہوں؟ دادا جان کے ذکر پر اس کا حلق ہی کڑوا ہو جاتا تھا۔ دادا جان سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں اور آپ دادا جان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بیٹا یہ تمہاری سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اس نے 14 سالہ ریتا کا رخسار تھپتھپایا۔ میں بڑی ہو گئی ہوں، وہ چڑ گئی۔ ہاں مجھے پتہ ہے کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ چلو یہ ایش ٹرے اٹھا کر بیڈ کے نیچے رکھو اور ایئر فریشنر آن کر دو، اگر امی آ گئی تو شامت ہے میری۔ وہ بھی آخری سگریٹ بجھا کر والوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا۔ آپ کا بھی جواب نہیں۔ وہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرنے اٹھ گئی۔ بھائی ایک بات پوچھوں؟ اس نے اپنے لمبے چوڑے ڈیشنگ اور چارمنگ سے بھائی کو دیکھا جو بیڈ پر لیٹتے چلا گیا تھا۔ پوچھو۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کبھی کوئی لڑکی پسند آئی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ریتا آپ ابھی بچی ہو اور بچے ایسے باتیں نہیں کرتے، اس نے سرزنش کی۔ ہر بات آپ ٹال دیتے ہیں۔ بیٹا وہ تو میں ٹالوں گا ہی کیونکہ تم پوچھ ہی غلط رہی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی ہی تھی، ایک دم وہ چاند سی رنگت کی اجلی لڑکی آ گئی، جھٹ آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرایا۔ ٹھیک ہے نہیں پوچھتی میں۔ ریتا اس وقت تم جاؤ، مجھے تھوڑی نیند آ رہی ہے، اس نے پیار سے اسے جانے کو کہا۔ وہ حیرانگی سے دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں تمہیں نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور سلیپر پاؤں میں ڈال کر باہر آیا۔ حال میں سناٹا ہی تھا، البتہ راشیہ کو لاؤنج میں دیکھا جو ٹی وی پر آنکھیں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس نے حال کمرے میں دائیں جانب نیٹ کے پردوں کو ہلکا سا ہٹایا۔ کھل گیا تمہارا اسٹار پلس؟ اس نے ہانک لگائی۔ ارشد بھائی ڈونٹ ڈسٹرب۔ اس نے ہوس ٹی وی پر نگاہیں مرکوز رکھی۔ وہ بھی اندر آیا۔ راشیہ کاؤچ پر گھٹنے موڑے کشن میں رکھے اسٹار پلس سے آتے ڈرامے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو شوق سے، جب شادی ہوگی نا دیکھنا کیسے دیکھنے دیتا ہے تمہارا میاں، اس نے خاص زنانہ سٹائل میں کہا۔ یہ سب بات کی بات ہے، وہ بڑبڑائی۔ آخر تم لڑکیوں کو ٹی وی سے اتنا عشق کیوں ہوتا ہے؟ فکر نہیں کریں، آپ کی والی کو بھی ہوگا، اس نے چھیڑا۔ تم میری والی کے بارے میں یہ کہہ ہی نہیں سکو گے، ٹی وی سے دور ہی رکھوں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا باہر آیا۔ پیاس لگی تو کچن میں آ گیا، ٹھنڈی یک بوتل سے پانی پیا، کھانے کے لیے بھی کچھ ڈھونڈا۔ ایک پلیٹ میں بریانی بھی رکھی نظر آئی، اسے نکال کر مائکرو ویو اوون میں رکھا۔ وہ یہ کام کرتا نہ تھا مگر بھوک سب کروا رہی تھی۔ چیئر گھسیٹ کے بیٹھا، بریانی گرم کر کے باہر نکالی ہی اسی وقت انگلی چلی۔ اف سی، ہاتھ کو جھٹکنے لگا۔ مجھے خبر ہو گئی تھی تم ہی ہوگے۔ عالیہ بیگم نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ سر کھجانے لگا، ہاتھ دیکھا جو اس نے پیچھے کر لیا۔ وقت پر کھانا نہیں کھاؤ گے تو یہی ہوگا۔ انہوں نے مائکرو ویو بند کیا، بریانی دوسری پلیٹ میں نکالی، رائتا اور چٹنی بھی نکالی۔ میں یہ نہیں لوں گا، کھانے میں نخرے بھی بہت تھے۔ فریج کا نہ رائتا لیتا تھا نہ چٹنی لیتا تھا۔ اچار ہے وہ دے دوں؟ اسے روکھی بریانی کھاتے دیکھا۔ دے دیں، سر ہلایا۔ ارشد بیٹا میں سوچتی ہوں کہ تمہارا ہوگا کیا، کسی بات پر توجہ نہیں دیتے ہو۔ خبر ہے مل میں کیا گھپلہ چل رہا ہے، تمہارے بابا سارا کچھ ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، انہیں خبر نہیں تھی نا کہ نکمی اولاد ہے ان کی۔ وہ برہم ہو رہی تھی۔ پرسوں گیا تو تھا مل، اور آفس میں بھی پورا چکر لگایا ہے۔ مستقل دیکھو جا کر، تم کب تک جمال بھائی اور تمہارے دادا جان جاتے رہیں گے؟ اور پھر دادا جان کی عمر ہے کہ وہ اس عمر میں بھی تمہارے آفس کو دیکھیں؟ وہ اسے سخت سنا رہی تھی۔ ان سے کہیں نہ دیکھا کرے، کیوں احسان کرتے ہیں مجھ پر؟ وہ مسلسل کھانے میں مصروف تھا۔ ارشد بدتمیزی کی حد ہوتی ہے۔ امی ابھی تک میں نے ان سے ایسی بدتمیزی کی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ مل کا چکر لگا لیا کرو، چپ چاپ بات مان لی۔ آفس میں بھی 2-4 گھنٹے لگانے لگا ہوں۔ بوتل سے ہی منہ لگا کر پانی پیا۔ تمہیں وہ احساس دلا رہے ہیں کہ سارا بزنس تمہارا ہے اور تمہارے باپ کا ہے۔
انہوں نے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لی اور گلاس میں سے پانی نکال کے دیا۔ بے ترتیبی تم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، بس جیسا بھی ہوں آپ کا بیٹا ہوں۔ بات کو چٹکیوں میں اڑایا اس نے۔ بیٹا تمہیں احساس اس وقت ہوگا جب خود باپ بنو گے، کیسے اپنی اولاد کی نافرمانی کو سہتے ہو۔ ایک تو آپ گھما پھرا کے بات وہیں لے آتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ لے کے آؤں گی، ختم ہو تمہاری پڑھائی ڈالوں گی تمہارے پاؤں میں بیڑیاں۔ راتوں کو گھر سے غائب، ان کی بھی شکل نہیں دکھاتے، دن کو بھی شکل نہیں دکھاتے، عجیب حلیہ بنائے رہتے ہو۔ انہوں نے اس کا جائزہ لیا۔ بڑی ہوئی شیپ ملجگا سا گرے کلر کا قمیص شلوار، بکھرے بال، شیپ تو بس یوں ہی نہیں بنائی۔ وہ خجل ہونے لگا۔ کتنا کاہل ہو گیا ہے میرا بیٹا کہ اسے خبر ہی نہیں کہ شکل ریچھ کی طرح لگ رہی ہے۔ ارے یونیورسٹی میں لڑکیاں بات کر لیتی ہیں، آپ اطمینان رکھیے، میں ہی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے کاؤنٹر سے ماچس اٹھائی، سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی مگر عالیہ بیگم کے ڈر سے واپس رکھ دی۔ ضرور لڑتے ہی ہوگے، انہیں اس کی غصے والی عادت کا پتہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں کرتا میں۔ وہ چیئر سے اٹھا مگر چھم سے وہ خودسر اور مغرور لڑکی ذہن میں آ گئی جو آج ہی تو اسے پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ یکدم اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ بیٹا میں مان ہی نہیں سکتی کہ تم لڑتے نہ ہو۔ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یا اللہ، تو نے میری ماں کو اتنا شکی کیوں بنایا ہے؟ وہ اوپر دیکھ کر اللہ سے شکوہ کرنے لگا۔ اشد سدھر جاؤ۔ کیسے سدھروں آپ ہی بتائیے۔ وہ لاچاری ظاہر کرتا حال میں آ گیا اور دھڑ سے بڑے صوفے پر ڈھہ گیا۔ لاؤں گی نا تمہاری ایسی بیوی کہ تمہیں ڈانٹ ڈانٹ کے سدھار دے۔ انہوں نے اس کے گھنے بالوں کو مٹھی میں پکڑا اور وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ کیوں، گھر میں توپیں چلوائیں گی لوگ مجھ پہ؟ مجھے تو نہیں، آپ ہی کو کہیں گے کہ ایسی بہو تلاش کی ہے اپنے سوبر سے بیٹے کے لیے۔ وہ پھر شرارت سے بات اڑانے لگا۔ تم فکر ہی نہ کرو، ایسی بہو ڈھونڈوں گی، وہ صرف میری بہو ہی نہیں دوست و بیٹی بھی ہوگی۔ جب کرے گی نا مجھ سے شکایت پھر زیادہ خبر لوں گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ آپ سے شکایتیں کرے گی تو میں اسے چھوڑ دوں گا؟ سب سے پہلے کمرے میں ہی قید کر لوں گا، پھر دیکھوں گا کیسے شکایتیں کرتی ہیں۔ وہ بھی ان سے بالکل بچوں ہی کی طرح لڑتا تھا۔ اسے قید کر لو گے تو کیا ہوا، تمہارے بچے تو میرے پاس ہوں گے، دیکھوں گی کیسے ان کے بغیر رہتے ہو۔ بس امی، بس بہت زیادہ ہو گئی۔ وہ جھینپ گیا۔ اچھا، میرے بیٹے کو شرم بھی آتی ہے؟ انہیں ہنسی آئی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں شرم صرف لڑکیوں کو آتی ہے؟ وہ بولا۔ مجھے نہیں لگتا میرے بیٹے کہ تم کبھی شرماؤ گے بھی۔ یہ اتنی رات کو ماں بیٹے میں کیا لاڈ ہو رہا ہے؟ وجاہت احمد اپنی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے چلے آئے۔ اسی وقت اشد کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ بابا جان، جیسے ہی ہمارے اشد کی پڑھائی ختم ہوگی ہم اس کی شادی کر دیں گے، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ تو لڑکی کی تلاش ابھی سے شروع کر دو۔ وہ اشد کے سامنے والے بڑے سے صوفے پر بیٹھے اشد نے سر جھکایا ہوا تھا۔ لڑکی بھی ہمیں اس کے مزاج کی ہی ڈھونڈنی ہوگی۔ ٹھیک کہا آپ نے، عالیہ بیگم نے ان کی بات کی تائید کی۔ اسی وقت اشد اٹھا کیونکہ خود کو موضوع گفتگو وہ بھی کسی اور سے اسے کسی طور پر گوارا نہ تھا۔ یہ حق صرف عالیہ کو حاصل تھا جنہیں وہ ماں سمجھتا تھا۔ اشد بیٹا بیٹھو تو۔ دادا جان کچھ خفیف سے ہو گئے۔ امی مجھے صبح جلدی اٹھا دیجیے گا، یونیورسٹی جلدی جانا ہے۔ اس نے دادا جان کی بات کو اہمیت ہی نہ دی۔ اشد بیٹا ہمارا بھی تم پر حق ہے، کچھ تو ہمیں بھی وقت دے دیا کرو۔ میرا سارا وقت، ساری عمر صرف میری ماں کے لیے ہے، سپاٹ لہجے سے انداز میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ عالیہ شرمندگی اور تعصب میں گھری ہوئی تھی۔ وجاہت احمد ان کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ چھوٹی دلہن تم اتنا مت سوچا کرو، بابا جان وہ آپ سے اس لہجے میں بات کرتا ہے، مجھے ناگوار گزرتا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ہمارا ہی پوتا ہے اور یہ غصہ اور جاہ و جلال اسے ورثے میں ہی ملا ہے، اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو کرنے دو، ہم کسی بھی بات کا برا نہیں مانتے۔ وہ نرم لہجے میں بولے۔ انہیں خود اس بات کا احساس تھا کہ انہوں نے کمال پر ظلم ہی کیا ہے۔ اس کی بیوی اور بچوں پر روحا اور ریتا تو صرف 1 سال کی تھی، وہ تو باپ کی شفقت سے محروم تھی۔ مجھے خبر ہے جس دن بھی کمال آئے گا اس کا غصہ اتر جائے گا، ہمیں سب سے ذرا پیارا پوتا اشد ہی ہے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے چھڑی ٹیکتے چلے گئے۔ کیا کروں میں، کیسے اس دل کو سمجھاؤں؟ کمال احمد آپ کہاں روپوش ہو گئے ہیں، اپنی پرچھائی تک سے محروم کر دیا ہے۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ میں آپ کے بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہوں، آ جائیے، آپ مجھے اپنی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیں۔ بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی تھی مگر آج دل بھر آیا تھا۔ پھر انہوں نے فون پر عالیہ بیگم سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ بھائی، آپ کی گاڑی کی چابی چاہیے بڑے بھیا کو۔ واش روم کے دروازے پر کھڑی وہ زور سے بولی۔ بیڈ کی سائڈ پر دیکھو، اندر سے آواز آئی۔ آبگینہ نے اس کے بیڈ سے لے کر دوسری سائڈ پر دیکھ لیا مگر ندارد۔ پھر وہ جھنجھلائی ہوئی آئی۔ بھائی نہیں مل رہی۔ انتظار کرو پھر میرا۔ وہ پھر بولا۔ آبگینہ دوبارہ ڈھونڈنے کے ارادے سے سائڈ دراز چیک کرنے لگی کہ شاید اس میں ہو، مگر اس کے ہاتھ چابی تو نہیں۔ ایک گولڈ کا جھمکا آ گیا۔ وہ تحیر میں مبتلا اسے دیکھے گئی۔ ایک بندہ، وہ بھی اس کے سوبر بھائی کی دراز سے
نکلا، ایک بندہ جو اس کے سوبر بھائی کی دراز سے نکلا۔ دھڑ سے واش روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر تھا، وائٹ کرتا شلوار میں تولیے سے بالوں کو رگڑتا نکلا تھا۔ ملی کی رنگ؟ وہ اسے بت بنے دیکھنے لگا۔ ہاں وہ تو نہیں، یہ ملا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کے جھمکا لہرانے لگی۔ باسم نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ کیسے لگے، اب بڑی احتیاط سے رکھا تھا۔ یہ کس کا ہے؟ مجھے کیا پتا کس کا ہے، تمہارا ہوگا، وہ سنجیدگی سے کہتا اب بالوں میں برش چلانے لگا اور جدید سٹائلش ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پہ بیٹھی اس کا چہرہ تکنے لگی، مگر خاصی مشکوک تھی۔ سنیے برادر، یہ میرا بالکل نہیں ہے، لیکن یہ نکلا آپ کے بیڈ کی سائڈ دراز سے ہے۔ تم ہی نے ڈالا ہوگا۔ آستینوں کے کف کے بٹن لگانے لگا۔ جی نہیں، میں نے نہیں ڈالا، آپ پکڑے جا چکے ہیں۔ وہ مانی کھیسی سے مسکرائی۔ آپ کی اب میں تمہیں مار لگاؤں گا۔ اس نے چپت لگائی۔ آپ پکڑے جا چکے ہیں؟ بتائیے جھمکے والی کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیسی ہے؟ بال تو لمبے ہی ہوں گے کیونکہ آپ کو پسند ہے۔ اس کی تو نان سٹاپ گاڑی چل پڑی تھی۔ باسم چھینپا گاڑی کی چابی کارپٹ سے اٹھا کر آبگینہ کے ہاتھ میں دے کر بولا، جاؤ بڑے بھیا کو دے کر آؤ۔ آتی ہوں دے کے، لیکن آپ کی جان ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جھمکا اس کے ہاتھ میں تھما کر تیزی سے باہر نکلی۔ یہ کیسے اس کے ہاتھ لگ گیا؟ میری تو جان کو آ جائے گی۔ باسم پشت پر ہاتھ جمائے متفکر سا ہو گیا۔ ہاں بتائیے جلدی، بغیر سینسر کے کہاں ملی کہ آپ کے ہاتھ جھمکا تک لگ گیا؟ عجیب پاگل لڑکی ہو، کچھ دن پہلے شیرٹن گیا تھا، وہاں فرش پر پڑا ملا، اٹھا لیا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ تم فسانہ ہی بنا دو گی۔ اس نے آدھا سچ اور جھوٹ ملا کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ پرفیوم اٹھا کر سپرے کرنے لگا۔ بھائی مجھے بنائیے مت، دیکھیے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی لڑکی ملی آپ مجھے ضرور بتائیں گے۔ وہ اس کے آگے آ گئی۔ ابھی ملی کب ہے؟ اس نے ٹالا۔ میں نہیں مان سکتی، اس نے تو ضد ہو گئی۔ لڑکی تم میرے لاڈ پیار میں بگڑتی جا رہی ہو، جلدی تمہیں رخصت کرنا پڑے گا۔ او ہو، تو یوں کہیے نا اپنی والی لانی ہے، وہ چھیڑے جا رہی تھی۔ جی نہیں، تمہارا والا ڈھونڈ کے لانا ہے اور کہنا ہے بھائی اسے یہاں سے لے جاؤ، بہت اس کے نخرے اٹھا لیے، اب تم اٹھاؤ۔ اس نے آبگینہ کی ناک کو بڑے پیار بھرے انداز میں پکڑا۔ جی نہیں، آپ کی شادی سے پہلے میں ٹلنے والی نہیں۔ وہ اکڑ گئی۔ اچھا یہ ضد ہے؟ باسم کو ہنسی آئی۔ یہی سمجھ لیں۔ باسم کے کالر کا بٹن لگایا جو باسم نے فوراً کھول دیا کہ اسے اوپری بٹن لگانے سے دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ دیکھیے بھائی، فاؤل نہیں، بتانا شروع کریں۔ آپ کی تم میری بات کا یقین کرو، اگر ہوگی کوئی ایسی بات تو تم سے بالکل نہیں چھپاؤں گا، بلکہ سپورٹ کے لیے تمہیں ہی آگے کروں گا۔ پکا وعدہ؟ اس نے باسم کے آگے ہاتھ پکڑے۔ پکا وعدہ۔ وہ شکر ادا کرنے لگا کہ اسی پر ٹل گئی۔ لیکن جھمکا آپ کو ملا کیسے؟ بتایا تو ہے۔ اس نے نگاہ چڑھائی۔ وارڈروب سے جانے کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ اگر تمہیں پسند ہے تو تم رکھ لو، ایسا ایک اور بنوا لو، ایسا کر لو۔ نہیں شکریہ، جس کسی کا بھی ہے وہ بیچاری، وہ صاحبہ افسوس ہی کر رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں کہاں گیا میرا جھمکا، بلکہ یہ کہا ہوگا ہائے میرا جھمکا کھو گیا سجنا کے بازار میں۔ اس نے لہک کر گانا گایا۔ باسم نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ یہ فلمی پرانے گانے تمہیں کیسے یاد ہو جاتے ہیں؟ میں کیا کروں، ایک بار سونی چینل پر یہ پرانی فلم آ رہی تھی۔ اس نے بتایا۔ ٹی وی تمہارا نہیں کم ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ مسکرائی۔ یونیورسٹی میں دل تو لگ گیا ہے مکمل۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ بھائی یونیورسٹی میں ایک چیریٹی پروگرام ہوتا ہے، ڈرامہ، ڈانس، میوزک، مختلف قسم کے، اس کا سارا پیسہ اسلام آباد جائے گا زلزلہ زدگان کو۔ وہ بتانے لگی۔ تم نے کس میں حصہ لیا؟ وہ بیڈ پر اپنا استری شدہ 3 پیس سوٹ ڈالنے لگا۔ ڈرامے میں کہا ہے لیکن میں بالکل نہیں کر سکتی۔ بیوقوف لڑکی، ایسی ایکٹیویٹیز میں جانا چاہیے۔ وہ جھٹ بولا۔ مجھ سے ڈائیلاگ نہیں مارے جائیں گے۔ ویسے ہی وہ گھبراتی تھی۔ پریکٹس کرنا، آ جائیں گے مارنے۔ اس نے ہمت بندھائی۔ میں نے منع کر دیا لیکن سر زبیر پیچھے لگ گئے ہیں کہ تم ہی کرو گی۔ وہ بتائی جا رہی تھی اور وہ تیاری کر رہا تھا۔ ٹھیک کہا، کالج میں بھی کرتی تھی پارٹیسپیٹ۔ وہ اور بات تھی، لیکن یونیورسٹی میں اتنی بڑی ہے، سب دیکھیں گے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ظاہر ہے دیکھیں گے ہی۔ اس نے آبگینہ کا چہرہ دیکھا جو بسورا ہوا تھا۔ امی نے سنا تو دوسرے دن ہی یونیورسٹی سے گھر بٹھا لیں گی۔ امی کو میں ہینڈل کر لوں گا، تم نے انکار نہیں کرنا۔ وہ اس کے چہرہ ہاتھوں میں لے کر سمجھانے لگا۔ آبگینہ نیم رضامند سی ہو گئی، مگر اسے اتنے لوگوں کے سامنے لائیو پرفارم کرنا ہے، سوچ کے پسینہ آنے لگا۔ یہ تمہاری اس وقت کی کہاں کی تیاری ہے؟ مسرت بانو نے باسم کو بلیک پینٹ کوٹ میں نکھرا دیکھا۔ انڈس گیلری جا رہا ہوں، نمائش ہے مہتاب علی کی پینٹنگز کی۔ اس نے بتایا۔ بھائی میں بھی چلوں؟ کل ٹی وی پر دیکھی تھی میں نے۔ آبگینہ جھٹ سے بولی۔ چپ کر کے بیٹھو، ہر جگہ جانے کے لیے تیار رہتی ہو۔ مسرت بانو نے اسے ڈانٹ دیا۔ امی میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں مہتاب علی کا آرٹ، زیادہ مجھ سے زبان چلانے کی کوشش کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے گھورا۔ بابا آخر امی اتنی بیکورڈ کیوں ہیں؟ اب کہ اس نے تیمور علی کو مخاطب کیا۔ کرا دو اپنے بابا کی شادی دوسری بدیسی میم سے۔
لا حول ولا قوت، کچھ تو خیال کر لیا کریں، جوان بچوں کے سامنے کچھ بھی کہہ دیتی ہیں۔ تیمور علی جھینپ گئے۔ باسم مسکرانے لگا۔ آبگینہ نے ڈر سے بابا کے شانے پر سر رکھ دیا۔ دیکھیے یہ آپ کی بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ بیکورڈ ہے، یہ کیا سمجھتی ہے؟ مجھے خبر نہیں ہے کہ کیسے بیٹیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ سر پر چڑھائے بٹھا لوں کیونکہ اللہ نے بیٹی ہی ایک دی ہے۔ امی آپ تو ایک دم ہی غصے میں آ جاتی ہیں۔ باسم نے نشانوں سے پکڑا۔ ارے میری تو دعا ہے کہ جلدی سے ہی اپنے گھر کی ہو بیٹی، جتنی جلدی پرائی ہو جائے اچھا ہے، ورنہ حالات کے سرد و گرم سے بچا کے رکھنا پڑتا ہے۔ وہ خاصی دور اندیش بھی واقع ہوئی تھی۔ روایتی ماؤں کی طرح انہیں بھی بیٹی کی شادی کی فکر رہتی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میری بیٹی کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آخر میں امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ تیمور علی نے فخر سے کل رکڑائے۔ ہاں یہ اور اس کے دماغ میں گھسا دیں کہ امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ویسے ابو ہمیں لڑکا بھی ایسا ہی تلاش کرنا ہے، وہ بھی اکلوتا ہوتا کہ ہماری ابگینہ کے وہاں سسرال میں لاڈ اٹھائے جائیں۔ باسم کو یکدم نہیں سوچی۔ تم اطمینان رکھو، تمہاری شادی کسی اکلوتی لڑکی سے نہیں کروں گی جو یہاں آتے ہی نخرے دکھاتی رہے۔ باسم کو بھی ساتھ ہی لتاڑا۔ باسم سر کھجاتا باہر نکل گیا۔ گاڑی وہ بابا کی لے کے جا رہا تھا کیونکہ اس کی گاڑی بڑے بھیا لے کے گئے تھے بھابھی کو ان کے ماموں کے گھر سے لینے، کیونکہ بھابھی کا میکہ تو اسلام آباد میں ہی تھا، یہاں صرف ایک ماموں رہتے تھے۔ باسم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر مرر میں دیکھ کے بال درست کیے، شیشہ اوپر کر کے اے سی آن کر دیا۔ بھائی آبگینہ دوڑتی ہوئی گاڑی کے آگے آ گئی۔ باسم نے شیشہ نیچے کیا۔ کیا ہے اب؟ اس نے بلو کاٹن کے سوٹ میں ملبوس اپنی حسین پری جیسی بہن کو دیکھا۔ آپ مہتاب علی صاحب کی فرمائش میں تو جا ہی رہے ہیں، وہاں سے کوئی بھی پینٹنگ لیے بغیر نہیں آئیے گا۔ اوکے، تم کیا سمجھ رہی ہو میں ایسے ہی جا رہا ہوں؟ وہ ہنسا۔ آبگینہ سائڈ پر ہوئی تو چوکیدار نے آہنی گیٹ وا کر دیا اور وہ بلیک لینڈ کروزر کو اسی روڈ پر لے آیا جہاں اس گھبرائی سی لڑکی کا گھر تھا۔ ہمیشہ گیٹ وا ہی ملتا مگر اس بار گیٹ کھلا ہوا تھا اور اندر سے فان کلر کی کار نکلی۔ شیشے کالے ہونے کی وجہ سے اندر نظر نہ آیا کون ہے۔ اس نے کار کو جگہ دینے کے لیے اپنی کار پیچھے کی اور وہ زن سے نکل گیا۔ بے ساختہ نگاہ اندر گئی جہاں 3 کم عمر سی 13-14 سال کی لڑکیاں لان میں نظر آئیں۔ عین اسی وقت وہ نٹکھٹ سی لڑکی اندر سے نکلی مگر اسی وقت آہنی گیٹ بند ہو گیا۔ باسم علی آج پھر دیدار سے محروم ہو گئے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور کار سٹارٹ کر دی۔ وہ انڈس گیلری پہنچ گیا تھا۔ ایگزیبیشن کا آج دوسرا دن تھا اس لیے رش زیادہ تھا۔ کوریڈور سے نکل کر وہ اندر آ گیا۔ سب سے پہلے وہ معروف آرٹسٹ مہتاب علی سے ملا۔ سوری سر، دیر ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ اٹس اوکے۔ مہتاب علی کے ساتھ ان کے فن پاروں کی جانب بڑھ گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار تخلیق کیا تھا۔ وہ مبہوت زدہ رہ گیا۔ ایک لڑکی بلو کپڑوں پر بلو نیٹ کا دوپٹہ سر پر ڈالے چیئر پر جھکی بیٹھی تھی۔ لمبے دراز بال نیچے زمین کو چھو رہے تھے۔ یکدم ہی اسے وہ لڑکی یاد آ گئی۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بنائی ہے۔ باسم تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تھینک یو۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ باسم نے 2 پینٹنگز خریدی تھی اور ایک پینٹنگ اس نے بنوانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آبگینہ کو اس کی برتھ ڈے پر دینا چاہتا تھا۔ ٹی وی اور پریس کے لوگوں میں مہتاب علی گھرے ہوئے تھے۔ باسم تھوڑا پیچھے ہوا۔ اسی وقت کسی سے ٹکر ہوئی۔ اوہ سوری۔ باسم نے خفیف ہو کر اسے جگہ دی۔ اشہد سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان گیا کہ وہ اسی مغرور حسینہ کا بھائی ہے۔ نگاہ چرا کر ہٹا۔ باسم نے شاید پہچانا نہیں تھا، ظاہر ہے دیکھا بھی تو اس نے سرسری سا تھا۔ اشہد آبگینہ کا بھائی؟ فواد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پتہ ہے یار، اس نے کہا۔ ضرور وہ بھی ہوگی۔ فواد کی متلاشی نگاہیں آبگینہ کو ڈھونڈنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا وہ یہاں ہوگی۔ اشہد کی نگاہ پینٹنگز پر تھی۔ کیوں، تمہارا دل مایوس ہو گیا ہے؟ زیادہ بکنے کی ضرورت نہیں۔ بلیک پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت کھل رہی تھی۔ یار اشہد، کبھی غور کیا ہے آبگینہ کی پلکیں بڑی خوبصورت ہیں۔ آہستہ یار، اس کا بھائی یہاں موجود ہے، اگر سن لیا نا جان سے ہی مار دے گا۔ اشہد نے نگاہ سامنے کی جو مہتاب علی سے محو گفتگو تھا۔ ویسے یار بھائی بھی زبردست پرسنالٹی کا ہے۔ فواد نے اس کا جائزہ لیا۔ ایسا کر تو اس کے پاس ہی چلا جا۔ وہ تپ گیا۔ تم تو یار غصے میں آ جاتے ہو، فواد نے برا مان کے کہا۔ وہ دونوں باسم کے نکلنے سے پہلے ہی مہتاب علی سے اجازت لے کر نکل گئے تھے۔ باسم نے اسے بغور دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ کہیں اسے دیکھ چکا ہے۔ اسے میں نے کہاں دیکھا ہے؟ باسم گہری سوچ میں ڈوبا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسی وقت گاڑی کا تصادم ہوا۔ اگر بروقت بریک نہ لگاتا ضرور فٹ پاتھ پر چڑھ جاتی۔ باسم ابھی سنبھل کر باہر نکلا تھا کہ سامنے سے وہ بھی نمودار ہوا۔ مسٹر، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو چلاتے کیوں ہو؟ کوئی صاحب برہم سے بولے۔ سوری سر۔ باسم ان معمر صاحب سے شرمندہ ہونے لگا۔ بیٹا آئندہ خیال سے ڈرائیو کرنا۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ باسم نے شکر ادا کیا کہ بچت ہو گئی ورنہ ضرور زبردست ایکسیڈنٹ ہوتا۔ وہ تو اشہد کو سوچتا ہوا آ رہا تھا۔ منتشر ذہن کے ساتھ وہ پھر بے اختیار اسی بنگلے کے آگے رکا
जहाँ वो होती थी। रात 10 बजे इस वक्त सन्नाटा ही था। वो अंदर की लाइटिंग को देखने लगा। टेरेस पर वही 3 लड़कियाँ झूल रही थी। कल कहो दोबारा तो साले साहब नहीं मिले। फवाद ने शरारत से आंखें घुमाई। साले साहब? अशद तेरे लब बोला। दोनों यूनिवर्सिटी में लॉन की घास पर बैठे थे। अरे भूल गए साले साहब को? अभी आपगीना के भाई। फवाद, किसी दिन ज़ाया हो गए तुम मुझसे। उसने फवाद के धमुका जड़ दिया। ये तो मैं पक्की बात कहता हूँ कि साले साहब वहीं होंगे। फवाद का लहजा पूरा सूख भरा था। तुम अपने जहन से फजूल खुराफात निकाल दो, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। अशद ने निगाह सामने डाली जहाँ वो फरीना के साथ किसी बहस में मसरूफ़ नजर आई। इत्तेफाक से वो भी ब्लैक जॉर्जेट की कमीज शलवार पर प्रिंटेड ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड दुपट्टा ओढ़े शोल्डर कट बालों को हाथों से पीछे कर रही थी। क्यों, आज ज़्यादा गौर से देख रहे हो? माँ ने किसी से छेड़ा। शट अप यार, वो झैंपा। यार इत्तेफाक से तेरी मैचिंग करके आई है ब्लैक की। वैसे तुम खासे फजूल आदमी हो। वो उठा। अशद सर जुबैर बुला रहे हैं। एमबीए का ही नवीद इसे बुलाने आया। उफ़ यार, कह दो कि मैं चला गया हूँ। वो झंझलाया। सर जुबैर तुम्हें यहाँ बैठे देख चुके हैं, चलो फ़ौरन। यार मुझे नहीं होगा ये ड्रामा व्रामा। वो वैसे ही बचता था। कुछ सोच के ही तुम्हें सेलेक्ट किया है? वो फवाद बोला। सर जुबैर से कहना मैं वैसे ही पैसा देने को तैयार हूँ। अच्छा बस ज़रा पैसे पर गरूर ना करो, सर सबसे ही चाह रहे हैं कि पैसा जमा हो। जाओ जल्दी। नवीद ने ज़बरदस्ती से भेजा। अशद ना चाहते हुए भी ऑफिस की जानिब आ गया, जहाँ पहले ही कॉरिडोर में आपगीना से टकराव हो गया। नखूद से मुंह फेर लिया। दोनों एक साथ ऑफिस में पहुँचे, जहाँ पहले ही चंद लड़के और लड़कियाँ मौजूद थे। दोनों साथ ही खड़े थे। हाँ अशद, आ गए तुम? सर जुबैर ने इसे देखा। सर आप मुझे भी बुलाया था? आपगीना अपनी मतवरम आवाज़ में बोली। दुपट्टा शानों पर सही करने की वजह से अशद के बाजू से इसका हाथ टकरा गया। हाथ मिस हो गया। वो खफीफ सी हो गई। हाँ क्या सोचा तुम दोनों ने? सर मैं वैसे ही ड्रामे वगैरह नहीं देखता। अशद ने झट मना किया। तुम्हें हमने सेलेक्ट कर लिया, और हाँ तुम्हें भी। आपकीना से वो मुखातिब थे। सर मैं नहीं कर पाऊँगी। मिस आपकीना आपको प्रैक्टिस कैटरीना करवाएंगी। नो सर, वो चीखी। कोई प्रॉब्लम है? वो चौंके। नहीं सर। वो सर झुका लिया। सुनो अशद, ड्रामा सर हाशमी ने लिखा है, मैंने तुम दोनों को मरकज़ी रोल में रखा है। जी सर। अशद को एतराज़ हुआ। हैरत से मुँह भी खुला। हाँ अशद, आप इस ड्रामे के हीरो और आपगीना हीरोइन है। वो सर मैं नहीं कर सकती। वो गड़बड़ा गई। अशद ने इसके घबराए हुए चेहरे को देखा, ना जाने कि अब इसे ज़िद हुई कि वो ज़रूर करेगा और आपगीना से बदले निकालेगा। सॉरी आपगीना, नाम आपका जा चुका है। अगर मज़ीद डिस्कस करना हो तो सर हाशमी आपको स्क्रिप्ट दे देंगे। और हाँ अशद, आप आपगीना की हेल्प करेंगे। वो मुस्कुराने लगे। आपगीना पैर पटकती बाहर आ गई, जबकि वो अंदर ही था। सारी इनकी बात सुन के बाहर आया तो इसे सोच में गुम देखा। आप सुन ले, मैं आपके साथ बिल्कुल काम नहीं करूँगी। वो चीखी। देखिए अगर आप ये समझ रही हैं कि मुझे शौक़ है तो ये आपकी खुशफहमी है। अशद ने गहरी निगाहों से इसे देखा, जो कितनी हसीन लग रही थी। कैटरीना है तो इसके साथ कर लें। तड़क कर बोली। आपको मशवरा देने की ज़रूरत नहीं। इसने बिल्कुल करीब आके इसकी फसूखेज़ आंखों में देखा। खमदार पलकें लरस गई। दिल चाहा कि छू कर महसूस कर ले। ये पोज ना किसी और के साथ करिएगा। वो तिनक गई। आपको मैं इस दिन भी वार्न कर चुका हूँ कि मेरे किरदार पर जो कीचड़ उछालता है ना, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ता। वो गज़बनाक हो रहा था। क्या कर लेंगे आप? कुछ ज़्यादा ही गरूर है अपने आप पर। शट अप। इसने आपगीना को बाजू से पकड़कर सतून से लगा दिया। आपगीना तो धक से रह गई। दिल धक धक करने लगा और वो आंखों में नखूद लिए इस पर झुका हुआ था। छोड़िए मुझे। वो चीखी। आखिर तुम अकड़ती क्यों हो? हाय अशद, क्या हो रहा है? ब्लैक ट्राउज़र पर पिंक टी शर्ट में कैटरीना चली आई। अशद ने इसे छोड़ दिया, जबकि आपगीना वहशत ज़दा सी से देखने लगी। लगता है बिजी थे। उसने बारी बारी दोनों को देखा, जबकि आपगीना तो शर्म से डूबने ही लगी। जब पता था तो क्यों आई इधर? अशद भी जैसे इसे पीछा ही छुड़ाना चाहता था। लगता है आपगीना तैमूर, तुम्हारा जादू चल गया। आज कॉरिडोर में तो कल कहीं और। बकवास बंद करो अपनी बकवास। आपगीना के तो पतंगे लग गए। सुनो, ये एक्टिंग ना कहीं और करना। मैंने तुम्हें क्या देखा नहीं है मिस आपगीना तैमूर? अशद अहमद के साथ रोमांस में मसरूफ़ थी। आपगीना ने तमाचा रख के इसके रुखसार पर जड़ दिया। अशद इस जुर्रतमंद लड़की को हैरानगी से देखने लगा, जिसने आज फिर से इस पर हाथ उठा लिया था। आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने वाहियात गुफ्तगू करके मुझे इनके साथ अटैच किया ना, तो वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा। उंगली उठाकर वार्न किया। फसूखेज़ आंखें वहशत ज़दा थी। कैटरीना अंदर ही अंदर खोल रही थी। और सुनिए मिस्टर, मैं आपकी मलकियत या जागीर नहीं हूँ या कैटरीना जो आप पर अपना आप वार दूँ। अशद, क्यों तुम इसे मुँह लगाते हो? मैं क्या बुरी हूँ? अशद का बाजू पकड़ा। आंसू भी निकल आए थे अपनी तस्दीक पर। अभी मेरा टेस्ट ऐसा ख़राब नहीं हुआ। जू मानी कहता वो कैटरीना का बाजू हटाया।
کیوں تم مجھے اگنور کرتے ہو؟ تم اس لڑکی کی وجہ سے کر رہی ہو، جسٹ لیو می کیٹرینا۔ وہ پوری شدت سے دھاڑا۔ آبگینہ فنکارتی ہوئی اس کے آگے سے گزر گئی، مگر ارشد کو نئی سوچوں میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیٹرینا کا دماغ بھی کچھ تخلیق کر رہا تھا۔ وہ ارشد کو چھوڑ کے اوپر کی جانب چلی گئی۔ آبگینہ تیمور، تم میری ایسے بےعزتی نہیں کر سکتی۔ وہ تیزی سے لان کے حصے میں چلا گیا۔ دوسرے دن پھر ڈرامے کی ریہرسل ہونے لگی، مگر آبگینہ کسی طور نہیں مان رہی تھی۔ پروفیسر ہاشمی کی وجہ سے اسے حال میں آنا پڑا۔ ارشد نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نگاہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرکوز کی، جو کاسنی اور مہندی رنگ کلر کے کنٹراسٹ پلین جدید اسٹائلش سے سوٹ میں ملبوس بالوں کو پونی میں قید کیے خاصی منفرد ہی لگی۔ آج تو ہاتھ میں میچنگ کی چوڑیاں بھی تھیں۔ وہ اتنی سادہ ہی تھی، میک اپ کے نام پر لپسٹک تک نہیں لگاتی تھی۔ ارشد آئیے، پروفیسر ہاشمی کی آواز پر وہ چونکا۔ بلو جینز پر لیمن کلر کی شرٹ میں سوبر ہی لگ رہا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا آ گیا۔ ارشد، یہ آپ کے ڈائیلاگ ہے، آبگینہ کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ آبگینہ نے ناگواری ظاہر کی۔ سر، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ اسکرپٹ پڑھنے لگا۔ چند ڈائیلاگز میں آپ کو صرف آبگینہ کا ہاتھ پکڑ کے بولنا ہوگا، وہ سمجھانے لگا۔ آبگینہ کے تو پسینے چھوٹ گئے، اس وحشی سے تو اسے خوف ہی آنے لگا تھا۔ سر، ہم ایسے ہی نہ ڈائیلاگز بول لیں؟ آبگینہ جھٹ بولی۔ ارشد نے سر جھکائے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھا، جو حواس باختہ سی لگ رہی تھی، اور اسی لمحے وہ ایک ہرنی سی لگ رہی تھی جو شکار ہو جانے کے ڈر سے کانپتی تھی۔ اس سین کی ڈیمانڈ ہے، تھوڑا رومانٹک بھی ہے۔ وہ مسکرائے۔ سر، مجھ سے نہیں ہوگا۔ گھبرا کے وہ جانے لگی۔ دیگر اسٹوڈنٹس اپنی ریہرسل میں مگن تھے، جبکہ وہ پروفیسر ہاشمی کے گروپ میں تھے۔ کم آن آبگینہ، آپ اتنا گھبرائیے نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن سر، وہ روحانسی ہوگی۔ کیٹرینا، آپ آبگینہ کو سمجھا دیں کیسے پرفارم کرنا ہے۔ سر، آپ ان سے ہی کروا لیتے نا۔ وہ دن سے باز نہ آئی۔ کاش میں ہی ہوتی، لیکن کیا کرے سر، زبیر کو تم ہی مناسب لگیں۔ کیٹرینا اس کی گھبراہٹ سمجھ رہی تھی، مگر آنکھوں میں اس کے بہت کچھ تھا۔ اتنا گھبرائیے نہیں ارشد، آپ زیادہ رومانٹک نہ ہوئیے گا۔ وہ ارشد کا شانہ تھپا کر چلے گئے، جبکہ وہ شرم سے سر ہی نہ اٹھا پائی۔ نوید کے ساتھ وہ ریہرسل کر رہا تھا، جبکہ اسے کیٹرینا کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا، مگر کیٹرینا کا دوستانہ انداز وہ حیران تھی۔ ارشد، کم آن، ایک بار آپ دونوں کا سین ایک ساتھ ہو جائے۔ کیٹرینا اسے بلا کے لے آئی۔ آبگینہ نے سانس بھرا۔ پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، نوید نے کہا۔ ہاں، پیاس تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ آبگینہ کا تو دم ہی خشک تھا۔ اسٹوڈنٹ کینٹین چلے گئے، اب ہال خالی تھا۔ میں نے تم لوگوں کے لیے انتظام کیا ہے۔ کیٹرینا نے بیگ سے اسنیکس اور سافٹ ڈرنک نکالی۔ میں خود جا کر کھاؤں گی۔ آبگینہ تو جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ کم آن آبگینہ، میں تم سے دوستی کرنا چاہ رہی ہوں، تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے ادائے دلبری سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اصل میں کیٹرینا، مجھے پانی پینا ہے۔ ارشد لاپرواہ سا وہیں چیئر پر بیٹھا تھا، مگر انداز لاپرواہ اور سرد مہر ہی تھا۔ میں لے کے آتا ہوں، آپ لوگ جب تک ریہرسل فائنل کر لیں۔ نوید پانی لینے چلا گیا، مگر کیٹرینا نے زبردستی گلاس میں سافٹ ڈرنک نکال کے اسے پلائی۔ تھوڑی اس کی جان میں جان آئی۔ دونوں الرٹ ہو گئے۔ کیٹرینا سامنے ہی مسکراتی نگاہوں سے دونوں کو ڈائیلاگز بولتے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسی وقت ارشد نے اس کی نازک دودیا کلائی اپنی مضبوط ہاتھ میں جکڑ لی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی چوڑیاں ٹوٹی، اسی وقت وہ لہرا کر اسی کے ہی سینے پر جھول گئی۔ ارشد، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیٹرینا دوڑی آئی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ارشد نے حواس باختہ ہو کر آبگینہ کو اپنے دونوں بازوؤں میں لیا، جو اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ دل کی دھک دھک واضح محسوس ہو رہی تھی، اتنی قریب تھی کہ وہ اس کی سانسیں تک محسوس کر رہا تھا۔ ارے لٹاؤ اسے۔ کیٹرینا خود بھی تاثر ایسے ہی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بھی فکر مند و حیران ہے۔ ارشد نے اسے بازوؤں میں اٹھا کر چکنے فرش پر سیدھا لٹا دیا۔ اس کا دوپٹہ دھڑک کر سائیڈ پر ہو گیا، کلائی سے اس کے خون نکل رہا تھا۔ ساری چوڑیاں ارشد نے ہی تو توڑی تھی۔ یار، یہ کیا ہو گیا؟ وہ گھٹنے ٹیکے اس پر جھکا ہوا تھا، خمدار پلکیں فسوس خیز آنکھوں پر ڈھکی ہوئی تھیں۔ گلابی مکھڑا یکدم ہی سفید پڑ گیا۔ تم نے کیا کیا تھا؟ ریلی کیٹرینا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تفکر زدہ ہو گیا۔ ایسے پکڑتے ہیں کہ کسی کی جان ہی لے لو۔ وہ آبگینہ کے دل کی دھڑکن چیک کرنے لگی۔ ارشد نے بھی اس کی ناک کے آگے انگلی رکھ کے سانس رکھی، ہاتھ پکڑ کے سہلانے لگا۔ نرم نرم روئی کے گالے سے لگ رہے تھے۔ ارشد، تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ تمہیں غلط سمجھے گی۔ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ لیکن جب ہوش میں آئے گی تو یہ یقین کرے کہ تم نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ اس کی کوشش تھی کہ ارشد چلا جائے، مگر وہ ششو پن میں مبتلا تھا۔ کوئی آ بھی سکتا ہے۔ کیٹرینا اسے بٹھانے کے در پہ تھی۔ آنے دو، میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو کیا ڈروں۔ وہ بھی اکڑ گیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تاکہ لوگ تم پر شک کریں۔ ارشد پلیز گو۔ وہ ارشد کے ہاتھ پکڑ کے اٹھانے لگی۔ ارشد کی جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس حسین پری کو کوئی لمحے بغور دیکھے گیا۔ کیٹرینا مسلسل کنکھیوں سے ارشد کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیٹرینا کی سانس رک سی رہی ہے۔ وہ اس کے زیرو بم کو دیکھتا ہوا بیٹھا۔ میں سنبھال لوں گی۔ نہیں، اس وقت یہ میرے کردار کی بات ہے، اور میں اسے ہوش میں لا کر اپنی بات کہہ کر جاؤں گا۔
وہ ہوش میں آتے ہی تمہیں جان سے مار دے گی۔ اوکے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، ابھی مجھے اس کی زندگی کی فکر ہے، یہ اچانک میرے چھونے پر ہی گری ہے۔ وہ آبگینہ کے گلے پر انگلی رکھ کر اس کی شہ کو محسوس کرنے لگا۔ بغیر ڈاکٹر کے ہوش میں نہیں آئے گی یہ، اور تمہاری موجودگی سب کو تشویش میں مبتلا کر دے گی۔ کیٹرینا کو نہ جانے کیوں اپنا تیار کردہ پلان فیل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ شکر تھا کہ ابھی تک کوئی آیا نہیں تھا۔ میں کچھ ڈاکٹری جانتا ہوں، میرا کزن ایک اچھا ڈاکٹر ہے، کچھ اس سے سیکھا ہے ایسی سچویشن میں کیا کیا جاتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک چکا تھا، اور کیٹرینا یہ منظر کیسے دیکھ لیتی، جیسے اس نے اول اسے چاہا وہ دوسری کو یوں چھوئے کیسے برداشت کر لیتی۔ ارشد، تم اپنے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہو، یہ لڑکی فساد کھڑا کر دے گی، تمہیں جان سے مروا دے گی۔ آئی ڈونٹ کیئر، لیکن میں اتنا بے حس نہیں ہوں کہ جو سانسوں سے رشتہ توڑا اسے یوں مرتے دیکھوں۔ وہ آبگینہ کے خوبصورت چہرے کو عجیب احساس میں مبتلا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا۔ ارشد، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ کیٹرینا تو پاگل ہی ہونے لگی۔ آؤٹ، تم باہر جاؤ۔ اس نے کڑے انداز میں اسے جانے کا اشارہ کیا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، وہ چیخی۔ میں سمجھ رہا ہوں، تم جاؤ۔ وہ اس کے سامنے ایسی کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر چلے گی کیونکہ ارشد کو وہ چاہتی تھی اور وہ کسی دوسری لڑکی کے لیے اسے جھڑک رہا تھا۔ مصیبت کے وقت یہ سب بھی جائز ہے۔ اس نے ہاتھ سے ہلانے کے بعد لمبا سانس بھرا، حالانکہ دل اس کا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ نچلے ہونٹ کے نیچے سیاہ تل خاصا نمایاں تھا۔ وہ لمحوں کو فراموش کرتے اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ آبگینہ نے کھانس کے اسے دیکھا اور دھک سے اٹھ بیٹھی، وحشت زدہ سی وہ ہو گئی۔ ارشد لب بھیجے اس کی ایک ایک حرکت دیکھنے لگا، دوپٹہ خود پر ڈالا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ تو ارشد پر جھپٹ پڑی۔ آبگینہ، ریلیکس، میری بات سنیے۔ اس نے نرم نرم ہاتھ تھامے۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ کر لی تم نے اپنی؟ جو آپ سمجھ رہی ہیں غلط سمجھ رہی ہیں، اس نے تیز لہجے میں نفی کی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنی زخمی کلائی دکھائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم اخلاق سے گرے شخص، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ کیا ملا کر پلایا تھا مجھے؟ وہ ابھی یہ بول رہی تھی کہ چکرا کر پھر گئی۔ اب ارشد کیٹرینا کو بلا لایا، خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ مبادا وہ اسے کچھ اور ہی نہ سمجھ لے۔ میں نے ارشد کو روکنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے بھی باہر نکال دیا۔ کیٹرینا اسے پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد دوبارہ ہوش میں لائی۔ میں برباد ہو گئی، ہائے اب کیا ہوگا؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ آبگینہ، میں بھی ایسی لڑکی نہ تھی، یہ ارشد نے ہی مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا اور اب وہ تمہارا شکار کرنے والا تھا۔ کر تو چکا ہے، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں ارشد احمد کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ چہرہ پہنچتی باہر نکل رہی تھی۔ آبگینہ، تم ایسا کرو، ارشد کی شکایت اس کے گھر جا کر کرو، وہ اپنے گرینڈ فادر سے بہت ڈرتا ہے۔ ارے اس کا فادر بھی ایسی ہی لڑکیاں پھنساتا تھا اور بیٹا بھی وہی نکلا۔ اس کے گرینڈ فادر نے اس کے فادر کو گھر سے نکال دیا۔ تم ایسا کرو، اس سے بھی تم بدلا لو۔ وہ آبگینہ کو انتقام لینے پر اکسانے لگی۔ تم مجھے ہمیشہ غلط سمجھتی تھی۔ ارے مجھے یہ ارشد ایسے ہی تھوڑی پسند تھا، اس نے مجھے بھی راتیں رنگین کرنی ہوتی ہیں، یہ پیسوں سے لڑکیوں کی عزت خرید لیتا ہے۔ ارشد احمد، میں تم پر زندگی نہ تنگ کر دوں تو میرا نام بھی آبگینہ تیمور نہیں۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ پلیز کیٹرینا، مجھے اس کا ایڈریس دو جلدی سے۔ کیٹرینا نے جلدی سے اسے ایڈریس دیا، معاف فون نمبر موبائل کے۔ وہ بڑی شاطرانہ مسکراہٹ لیے اسے پرچہ تھما کر بولی، یہ تو ارشد خود کو پوز کرتا ہے، میں تو تمہیں بھی ایسا ہی سمجھتی تھی۔ اس نے کیٹرینا کا مکروہ چہرہ نہیں دیکھا تھا بلکہ روئے جا رہی تھی۔ میں ایسی نہیں ہوں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ارشد میں، نہ جانے وہ کتنی لڑکیوں کو پہلے ہی برباد کر چکا ہے۔ وہ جلدی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ آبگینہ نے فون کر کے ڈرائیور کو بلا لیا۔ وہ اس پوزیشن میں نہ تھی کہ مزید وہاں رکتی۔ حلیہ درست کیا کہ گھر میں کسی کو شک نہ ہو۔ سیدھی وہ بیڈ روم میں گھس گئی اور واش روم کا شاور آن کر کے کھڑی ہو گئی۔ ارشد احمد، تم نے بہت برا کیا ہے، تم نے ایک لڑکی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ چیخ چیخ کر روئے جا رہی تھی، بار بار ہونٹوں کو رگڑ رہی تھی، بازوؤں کو نوچ رہی تھی۔ کس سے کہے کہ وہ لٹ گئی ہے؟ 1 گھنٹہ وہ واش روم میں لگا کے نکلی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رونے لگی۔ ایک قیامت کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا اس وقت۔ پھر وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی۔ ایک دلدوز قیامت آ کر گزر گئی تھی اور کچھ نہ بچا تھا، بس ایک لاش ہی ہو گئی تھی وہ۔ جی تو گائز، آج کے ایپیسوڈ یہاں اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔